بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اگلا مہینہ آ رہا ہے ماہ رمضان۔ کون سا؟ اونچا بولے نا، کون سا؟ اس میں ہم مزے بھی لیتے ہیں اور اپنا کھانا خراب بھی کرتے ہیں۔ میں دونوں چیزیں سامنے رکھ کے نا، سب سے بڑی بات میں آپ کو ایک بات بتاؤں۔ میں گھر میں بیٹھا تھا، میرے گھر والے بیٹھے ہوئے تھے، ایسے ہی میں نے اللہ نبی کی باتیں بڑی بتائیں تو مجھے شاباش بھی ملی، جاڑیں بھی ملے۔ شاباش ملی، آج تو بڑی ودیاں گلاں کیتیاں، جاڑیں ملی، یہ ہوئی گلاں اتھے بھی کریا کرو۔ اور آپ کو پتا ہے وہ گھر کی مرغی، ہاں مجھے سونے کے پر بھی لگ جانا، میں ایسے ہی۔ اب غور سے سنتے جائیے، مزے کی۔ پہلے سمجھ لیں میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ ایک دن میدان محشر کا، ایک دن اگر اس کی گنتی کی جائے دنیا میں، میدان محشر کا ایک دن، اس کو اگر پھیلا دیا جائے اور گنتی کی جائے، وہ جو اس دن کا ایک دن ہے اس دنیا میں اگر پھیلائیں، وہ دن دنیا میں بن جاتا ہے ایک دن اس جہان کا، اور اس جہان کے 50,000 سال۔ کتنا؟ 50,000۔ یعنی آج 50,000 سال کٹھے کر لیں تو میدان محشر کا ایک۔ حدیث پاک میں آتا ہے، یہ میں نے وہ باتیں سنا رہا جو گھر سنا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جب سارے میدان محشر میں کھڑے ہوں گے نا سارے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس کو جس سے محبت ہے وہ اس کے ساتھ جنت میں چلا جائے۔ جس کو جس سے محبت ہے وہ اس کے ساتھ جنت میں چلا۔ اب دیکھیں چھوٹا سا بچہ بھی مجھے سن رہا، تو اب جملے سنے، جس کو جس سے محبت ہے، حکم ہوگا، سارے کھڑے ہوں گے۔ اب کوئی جو آئے گا وہ اس کے ساتھ چلا جائے، کوئی ادھر آئے گا کوئی اس کے ساتھ چلا جائے گا، کس کی جس کے ساتھ محبت ہوگی، ولیوں کے ساتھ ہے، کسی کی نبی کے ساتھ ہے، کسی کی، ہر بندہ جس کے ساتھ اس کی محبت دنیا میں رہی ہوگی، وہاں نہیں یہاں۔ تو کچھ لوگ کھڑے ہوں گے تو ادھر ادھر دیکھیں گے، اللہ فرمائے گا تجھی کیوں نہیں جا رہا؟ یہ کہیں گے یا اللہ آپ ہی فرمایا تھی جو جس کا ہے وہ اس کے ساتھ چلا جائے۔ اب اللہ کو پتا ہے کہ ان کو محبت ہے، تو اللہ فرمائے گا اچھا کہا، تو یا اللہ ہمیں محبت ہے۔ فرمایا تمہیں کس سے محبت ہے؟ ہمیں کسی سے پیار ہوتا ہے نا، یہ شادی سے پہلے لڑکیاں بڑی سیاਣੀ ہوتی ہیں، وہ پیار آپ کو ذرا جلدی سمجھ آتا۔ اچھا پھر وہ نام بھی لکھے تو سونا، وہ قلم بھی بھیجے سونا، وہ مار کر ٹٹی پجی کسی دی کھو کے بھیجے پھر بھی سونا۔ اب ذرا یہ سمجھیں، اب اللہ کو پتا کہ ان کو محبت کس سے، بھائی اللہ کو دھڑکن کا نہیں پتا تو اللہ پاک پتا کیا پوچھتا، اچھا ابھی یہ میں نے کہا، تو وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں جس سے محبت ہے وہ لینے نہیں آ رہا۔ بھائی تمہیں کس سے محبت ہے؟ وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں تجھ سے محبت ہے، ہمیں تجھ سے محبت ہے۔ تو اللہ فرمائے گا اچھا تو پھر جاؤ جنت میں، وہاں میری زیارت ہوگی۔ وہ بھی ضدی ہوں گے، نہیں جانا۔ اللہ فرمائے گا جاتے کیوں نہیں؟ کہیں گے ایتھے ہی تیرا مکھڑا ویکھنا۔ محبت میں انسان ہر شے سے بے باک ہو جاتا۔ اللہ فرمائے گا ایتھے نہیں، اتھے، یہاں میرا دیدار کہ تمہارے اندر تاب نہیں، ہمت نہیں، جرأت نہیں۔ کہیں گے نہیں ایسا ایتھے ہی دیکھو۔ وہ کس ملک کے ہو سکتے ہیں؟ ایتھے۔ حدیث میں آتا اللہ پاک فرمائے گا فوج کو انہاں نو پھڑو، فوج جنت کی بلائی جائے گی۔ اور آپ کو پتا نا وہ جب گرفتار کرنا تو کیا ڈالتے ہیں؟ چنگڑی، ان کے ہاتھ میں چنگلی ہوگی۔ اللہ فرمائے گا سونے دیاں زنجیرہ لے آ کے بنو، یہ عام قیدی نہیں ہے۔ وہ پھر سونے کی زنجیروں میں لائیں گے اور اللہ کے عاشقوں کو باندھیں گے، یہ عام قیدی نہیں ہے۔ لڑکیاں کہتی ہیں نا کڑا ڈالو، رب کہے گا یہ میرے عاشقوں کو تم کڑا کون سا ڈالو؟ سونے کا، یہ خاص ہیں، یہ تمہارے نہیں یہ میرے۔ پھر ان کو اللہ فرمائے گا جنت میں چلے جاؤ۔ یک لخت اوپر سے آواز آئے گی السلام علیکم، سارا میدان محشر لگا، وہ ایسے اوپر دیکھیں گے، جب دیکھیں گے اللہ اتنا خوبصورت، وہ سنا تھا جو پھولوں کو پیدا کرتا ہے،
جس نے ساری کائنات اتنی خوبصورت بنائی ہے کہ محمد کو بنا کر بھی محمد کا ہو گیا. آج وہ سامنے. تو جب سارے ایسے کھڑے دیکھیں گے نا, اب ذرا ایک دن کا ذہن میں رکھنا, ایسے دیکھیں گے, آقا فرماتے ہیں ہر شے بھول جائے گی جب اسے دیکھیں گے. تب اگر یہاں محبت کی ہوگی, جب ایسے دیکھتے جائیں گے یک لخ پردہ آگے آگے, بس وہ پتہ کیا کریں گے, ہاں بس انہی کی زیارت, انہی کو. اب ذرا نوٹ کریں, انہی کی زیارت. تو آواز آئے گی, کیا کہتے ہو؟ یا اللہ انہی کے حالی سے شروع کی تھا سی, نالی زیارت بند. آواز آئے گی, تم نے زیارت کی ہے, تمہاری مدت زیارت کی گزر گئی ہے 50,000 سال. کسی نے ویکھو نا پسند آ جائے تو انہیں ویک کے رات لنگن دا پتہ نہیں لگتا. یہاں تو رب کو دیکھنا ہے. عام بندے کو دیکھو تو رات کا پتہ. ایک بزرگ تھے, ان کو کسی لڑکی سے عشق ہو گیا. مکان تھا, اس کے اوپر وہ چڑھی ہوئی تھی, آپ نیچے تھے, وہ اوپر تھی. دیکھتے رہے, رات گزر گئی, پتہ نہ چلا اذان ہو رہی. تو سمجھنے لگے شاید عشاء کی اذان ہوئی ہو. اس طرح کے پاگل ہوتے ہیں, ان کو ایویں پتہ ہونے ہی اذان ہوئی ہو رہی. جب فجر ہوئی نا, تب ساری رات اس کو دیکھا. توبہ توبہ توبہ. وہی سجدے میں گر گئے. سجدے میں گر کے کہتے ہیں مولا انو کڈ, یہ جو ڈالی ہے نا اس کو نکال, اپنی محبت ڈال. سجدے میں گئے, اس کے تھے. سر اٹھایا تو اس کے تھے. ہم نے نا محبتیں بڑی کچیر کی, پتر دی محبت. یہ محبتیں ہیں, انکار نہیں, مگر تھوڑا آگے بھی تو جاؤ. میاں بڑا سونا ہوئے گا, وہ ادھروں بھی سونا, ادھروں بھی سونا. اس کو دیکھو جس نے میاں پیدا کیا. اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن غار پہ چڑھے, غار ہرا, کھانا لے کے گئی. حضور علیہ السلام نگاہیں نیچی کر کے, یہ پیچھے سے آئیں. جب اندر داخل ہوں تو آپ کو پکارا, فرما من. حضور نے پوچھا کون ہے؟ اب حضور کی آنکھیں بند ہیں, عرض کرتی ہیں عائشہ, میں عائشہ ہوں. حضور کی آنکھیں بند, فرما من عائشہ. کون عائشہ؟ پتہ تو ہے نا. لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ حضور شاید کسی اور حالت میں. میں نے کہا, اب میں نے سوچا اگر میں کہوں آپ کی زوجہ تو بہتر ہے میں کوئی اور لفظ بولتی ہوں. تو میں نے کہا عائشہ بنت ابی بکر, حضور کے ابو بکر دوست کی بیٹی. میں نے کہا ابو بکر کی بیٹی. چلو ابو بکر کے ساتھ بڑا پیار ہے. حضور کی آنکھیں بند, فرما من ابو بکر. کون ابو بکر؟ اب ذرا نوٹ کریں, آنکھیں بند ہیں. معاذ اللہ یہ نہیں کہ رسول کو پتہ نہیں نا. یہی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں ماؤں بہنوں کو, خدا کا واسطہ تھوڑا سا جلوے میں جا کے تو دیکھو. اچھا فرماتی جب میں نے دیکھا نا, حضور نے فرمایا کون عائشہ, کون ابو بکر. تو میں نے کہا چلو ابو بکر کے ابو کا میں نام لیتا ہوں. فرما ہوا ابن ابی قحافہ, ابو قحافہ کے بیٹے. وہ ابو قحافہ کے بیٹے. جب میں نے کہا نا ابو قحافہ کے بیٹے, تو حضور نے آنکھیں بند کر کے پوچھا من ابو قحافہ. کون ابو قحافہ؟ اب میں ڈر گئی. جب میں ڈری تو میں نے کہا پتہ نہیں آج حضور نہ مجھے جانتے ہیں, نہ صدیق اکبر کو جانتے ہیں, نہ صدیق اکبر کے ابو جان کو جانتے ہیں. فرماتے ہیں میں چپکے سے واپس آ گئی. میں گھر آ گئی. گھر آئی تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آقا آج آپ کے ساتھ کیا ہو گیا؟ میں نے آپ کے پاس جا کے اپنا بارے بتا کہ میں عائشہ ہوں. آپ نے کہا کون عائشہ؟ میں نے کہا ابو بکر کی بیٹی. آپ نے کہا کون ابو بکر؟ میں نے کہا ابو بکر ابو قحافہ کا بیٹا. آپ نے کہا کون ابو قحافہ؟ وہ ایک شعر بھی کہتے ہیں چپ کر جا مہر علی اتھے جا نہیں بولن. یعنی جب بندہ اس کا ہو جاتا نا مزے سارے ہی ملتے ہیں. یہ نہیں ہے اللہ سارے معدن نے, مزے سارے ملتے ہیں, مگر وہ مزہ پھر سارے مزے بھلا دیتا. جب آقا سے عرض کی نا آقا کیا ہوا آپ کو؟ اب سنیں, فرما عائشہ ایک وقت مجھ پر ایسا بھی آتا, ایک خدا ہوتا ہے دوسرا مصطفیٰ ہوتا ہے, درمیان میں کسی اور کو داخل ہونے کی اجازت. ہم ایسے نکمے نمازی, ہمیں ہانڈی بھی نماز میں یاد آتی, روٹی سڑنے کی وہ بھی نماز میں یاد آتی, کسی کا دین کی جانا وہ بھی نماز میں یاد آتا,
किसी का बेड़ा गर्क करना वो भी जो देना लेना वो हांडी पकाते हुए याद नहीं आएगा। आप जो मर्जी खा ले, छुरी के साथ आप सब्जियां काट रहे हैं, आपको याद नहीं आए, बस अल्लाह अकबर, अब चार 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 वो भी याद आ। पूरी फिल्म मैं कहता हूँ पूरे आपके सलाम फिरने तक अत्तायात खत्म नहीं होनी, ख्यालात चलते रहे। क्यों? हमने खुद ख्यालात को मोहलत दी। इसीलिए जिनकी लग जाती है ना, राबिया बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपको मैंने सुना था, नमाज पढ़ रही, बिच्छू डस रहा है, राबिया नमाज पढ़ रही, वो भी तो औरत थी। सलाम फेरा, अल्लाह वालन का, माँ जी बिच्छू डस रहा था। फरमा पुत्रा हाल तू बच्चा है, जब तू बड़ा होगा ना अल्लाह अकबर करके महबूब के सामने खड़ा हो जाएगा, वो पर्दा उठा देता है, जलवा करा देता, फिर नहीं खबर होती बिच्छू लड़ रहा है या कोई शय लड़ रही है। ये मोहब्बत की जो जिंदगी है ना, ये आप आज बनाएंगे तो आका ने फरमाया कल कयामत के दिन इसी जिंदगी के सदके रब अपनी मोहब्बत देगा। आपको मालूम है आपका दीदार किसको होगा? क़यामत के दिन दीदार की दो किस्में होंगी। एक वो होंगे जिनको हर जुमे अल्लाह बुलाएगा, आओ मेरा दीदार कर, आ जाओ मेरा दीदार। कुछ वो होंगे कि जिनको हर जुमे बुलाया जाएगा, वो तो करेंगे जुमे के दिन, हफ्ते के बाद। और कुछ वो होंगे जिनके सामने नकाब उठा देगा, चेहरा दिखा देगा। हम लोग ना साढ़े मियाँ ने यहूदी तबलीग करना, सीधी सी बात है। मियाँ ने तो अव्वल तो बीवी को बहन लगे, उन्हें ऐसा करंट पैदा, सारी औरतें चंगियां लगन के, सारे जमाने की जनानियां भी चंगियां भी चंगियां भी चंगियां। जब घर उसने कदम रख देना ना, उन्हें समझना हुण मैं मौत दखू जा गया। हुण जिन्ना देर मैं करो ना, मैंने आजमाया हुआ। अगर गैरत हो ना, शर्म हो, यकीन करें बेगम से बेहतर दोस्त कोई नहीं उसका। शर्म हो, अगर शर्म ही ना हो, वही बंदा बात नहीं, आप मैडम कैसे हैं, माशाल्लाह, यही जुमला उसके कहा, ये मैडम कैसी है, यही जुमला थोड़ा सा चेंज, बेगम कैसी है, बोल लो, नहीं बोलते, गालियां देते हैं। मुझे बड़ी तकलीफ है, हमारी एक बहन आती थी मिलाद में, एक बच्चा हुआ उसका, मियाँ ने तलाक दे दी, मास्टर किया वो भी तो किसी की है। और ये बात ज़हन में रख लें, औरत को अगर आप कहें ना जी बात जी रोड़े ही नहीं मुकते, वो तो किसी के भी नहीं मुकते, मुसलमान के भी नहीं खत्म होते, काफिर के भी नहीं होते, मुनाफिकों के भी खत्म नहीं होते, यहूदियों के भी खत्म नहीं होते। हर बंदे के साथ रोला, एक्सीडेंट नहीं होते, बंदे मरते नहीं, उसमें मरते हुए को पता लगता है ये मुसलमान का नहीं, सबके एक्सीडेंट होता। और जिनकी अल्लाह के साथ लग जाती है ना, एक बुजुर्ग थे, उनको हुजूर अलैहि सलाम की ज़ियारत हुई, तो अर्ज़ करते हैं आका एक बात तो बताएं। फरमा पूछो। आका जब मोमिन मरता है तो उसको तकलीफ नहीं होती? फरमा नहीं होती। आका क्यों? जान निकल रही? फरमा नहीं तकलीफ होती। फरमाया तुम्हें समझ नहीं आई? उसने कहा मुझे समझ नहीं आई। फरमाया यूसुफ को देखने वालियों ने क्या काटा था? आका वो तो छुरियां। फरमाया वो उसको देखें तो हाथ कट जाने का भी पता न चले, और जिसे मुस्तफा नजर आ जाए उसे तो दिल भी कट जाए तो पता नहीं चलता। हालांकि छुरी हाथ में थी, फल पकड़े हुए थे, चलाती रही जब तक गुजर नहीं गए, चलाती रही। जब गुजर गए तब पता चला, ओहो ये तब होता जब आपकी मोहब्बत कामिल। और मोहब्बत कामिल करने की शर्त है कि सारा दिन थोड़ा सा वक्त अलहदा बैठकर अल्लाह का जिक्र करें। क्या करें? अल्लाह का जिक्र करने के लिए। अब ये रमजान का महीना आ रहा है, मैं कई चीजें नहीं बताऊंगा। मोहब्बत पैदा कैसे होती है अल्लाह की, सुन लें, कसरत के साथ अल्लाह की बातें सुने। मुझे एक बुजुर्गों ने वाक़या सुनाया था, मुझे याद नहीं ये वाक़या किस में। एक बुजुर्ग थे ऐसे बड़े अल्लाह के साथ लाड़ में बैठे थे, कहने लगे रब्बा ये मैं तेरे पोल खोल दिया ना तो तेने सजदा करने वाला एक नहीं लबना। लाड में ऊपर से आवाज आई, फरमा तेरे पोल खोलूं, तुझे वली भी कोई ना मने। वो पता क्या कहता, अच्छा फिर ठीक है तू भी चुप रहे तो मैं भी चुप रहा। ये लाड की बातें होती हैं। और याद रख ले रब अपने बंदों का लाड बड़े उठाता। हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह ताला कपड़े उतारे, नहर में छलांग लगा दी,
پیچھے سے مرشد تشریف لائے, دیکھا اوہ یہ تو چوک میں اس کے کپڑے, شرم نہیں آتی, سارے کپڑے چھوڑ کے چلا گیا. کھڑے ہو گیا. اتنی دیر میں حضرت حبیب ادمی واپس آئے تو انہوں نے آ کے کپڑے پہنے, ظاہر پورا سطر کر کے گیا. فرمایا جی سارے کپڑے کس کے سپرد کر کے گئے تھے؟ دیکھ اندھا اعتماد تھا حضرت حبیب ادمی کی. فرمان لگے کس کے حوالے کر کے گئے تھے کپڑے؟ یہ استاد تھے. کہنے لگے جن نے تانوں ذمہ دار بنا کے بھیجو. دیکھیں اندھا یقین تھا, اور اتنا اندھا یقین تھا, نماز پڑھاتے تھے نا مست ہوتے تھے ایسے مست. ایک دن استاد پیچھے آ گئے, حبیب ادمی جماعت کرا رہے ہیں, حبیب ادمی کا ہے صحیح نہیں نکلتی تھی. الحمدللہ رب, انہوں نے نماز توڑ دی. جب نماز توڑی رات کو اللہ پاک کا دیدار ہو گیا. فرمایا ہمارے حبیب ادمی کے نماز کے پیچھے تم نے نماز نہیں پڑھی, ہمیں راضی نہیں کیا. یا اللہ راضی کیوں نہیں کیا, نماز تو پڑھی. فرمایا اس دیوانے کے پیچھے پڑھتے توڑی کیوں؟ یا اللہ لفظ صحیح نہیں سی پڑھتا, انہیں پتہ ہی کیوں نہیں. فرمایا اس کے لفظ دیکھے نا, دل نہیں دیکھا. پھر حضرت حبیب ادمی سے لوگوں نے پوچھا یا مست کیوں ہو جاتے؟ فرمایا مست ہوتا ہوں پاویں میں نے سمجھ نہیں آتی پر دل نو پتا یار دیاں گلاں. اب دیکھیں نا ہونٹ ہمارے, میں ایک حدیث سنانے لگا, ہونٹ ہمارے ہیں. اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے کہیں اللہ, اونچا بولیں, کہیں اللہ, اپنے بسم اللہ پڑھ لیا. یہ کبھی آپ نے گانا سنا نا ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام بھی آئے, سنا نہیں؟ دوسرے معنی میں نہ لیا میں دن کر کے میں نے پچی کیتا ہے. ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا, یہ انسان کی خواہش ہے کہ کسی کے ہونٹوں میں میرے نام. رب کی خواہش کیا؟ حدیث میں آتا ہے رب فرماتا ہے جب تو لبوں سے مجھے یاد کرتا ہے نا میں تیرے لبوں کے پاس چلا جاتا ہوں. گانا دیکھیں ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام بھی آئے. رب بھی کہتا ہے بندے ہونٹ بھی تو میرے ہیں نا, ذرا انہیں ہونٹوں سے مجھے ایک بار میرا نام دے. میں آج ہی حدیث پڑھ رہا تھا, آج ہی آقا نے فرمایا جب بندہ نفل پڑھتا نا, نفل کیا, اونچا بولیں, کیا پڑھتا ہے؟ بولیں دے انہیں بولیں دے باجی ہن نہ ڈکیا جائے, ڈب کے بولیں دے, میرے مائک کی آواز نہیں جائے گی. ایویں چہری نے ڈکا لا کے تو ہم مرنے والا بناتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی نفل پڑھتا, فرض ہے نہیں, فرض تو اللہ کا حکم ہے, جب نفل پڑھتا غور سے سنیں, جب بندہ پھر سن لیں, جب بندہ پھر غور سے اس لفظ کو دوہرا لیں, جب بندہ. اب نفل میں نے کیوں کہا, ہماری عورتیں نفل میں سستی کریں, اللہ فرض پڑھ لانا, فرض میں بڑی دھیان خدا کا خوف کر. اب یہ حدیث سنا, فرمایا جب میرا امتی نفل پڑھتا ہے نا, نفل, اور جب وہ یوں کرتا ہے نا رب اتنا قریب آ جاتا ہے, اتنا قریب, وہ ہونٹ ہلا رہا ہوتا ہے, رب اس کو غور سے سن رہا ہوتا ہے, مجھے یاد کر رہا. اب سوچیں, اب آپ نفل پڑھیں تو خیال تو آنا چاہیے وہ مجھے دیکھ رہا, سبحانک اللہم, میرا محبوب میرے پاس, میرا مولا میرے پاس, میرا رازق میرے پاس. اسی مستی میں صرف دو ہی پڑھ لیا کرو, نہ بہت آنا دو ہی تو چنگے. میرے آقا نے فرمایا جیسے جیسے تم سجدے میں جاتے ہو ویسے ویسے اور قریب آ جاتے. فرمایا نفلوں میں جتنا وہ قریب ہوتا ہے فرضوں میں اتنا قریب نہیں ہوتا. فرض اللہ کے حکم ہے, نہیں پڑھیں گے ناراض ہوگا, لیکن نفل پڑھیں ڈوب کے پڑھیں. آقا فرماتے جب بندہ سجدے میں جاتا ہے نا, سر آپ کا نیچے, رب سجدے کے پاس آ جاتا ہے. کیا نام وہاں ہماری نمازوں میں غفلت ختم ہو جانا, غفلت. اور سنیں غفلت کیسے ختم ہوتی, جب آپ وضو کریں, وضو دونوں طرح پڑھا جاتا ہے. جب آپ وضو کریں سب سے پہلے پڑھا کریں بسم اللہ والحمدللہ, پڑھ لیں بسم اللہ والحمدللہ, پھر پڑھیں والحمدللہ. آقا فرماتے جب تک وضو قائم رہے گا اس کے لیے رحمت کے لیے فرشتے دعائیں کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے, اب یہاں تک بات سمجھ آ گئی. اس لیے کہ جب نیک صالح بندہ دنیا سے جاتا ہے, وہ جو رزق کا دروازہ نہیں جہاں سے اس بندے کو رزق آتا تھا, وہاں کے فرشتے بھی روتے ہیں کہ آج ہمارا پیارا بندہ چلا گیا. اس لیے نماز 5 وقت کی ایویں نہ پڑھیں, خدا کا واسطہ اس کو ٹائم دیں, اس کو محبت دیں. اب چند باتیں میں آپ کو سمجھا دوں. رمضان کیسے بنانا. اگر آپ رمضان کو صحیح رمضان بنا دیں, آقا نے فرمایا تمہاری آگے پیچھے بھی زندگی کا عمل ایسے ہی ہوگا جیسے رمضان کا مہینہ.
پہلی بات ذکر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف قرآن پڑھ لیا حدیث پڑھ لی، نہیں، جس بات میں اللہ رسول مل جائے وہ اللہ کا ذکر ہے. جس بات میں، اب میں ایک ایک کر کے بات بتاتا بھی جاؤں گا. چند باتیں میں آپ کو روزے کی بتا دوں. سب سے پہلے یہ بات یاد رکھ لیں، حاملہ عورت روزہ رکھے نہ رکھے اس کو تکلیف نہیں اللہ نے دی. اگر وہ روزہ رکھ سکتی ہے یا بچوں کو فیڈ دے رہی ہے، مجبور نہیں ہے، اس کو ثواب ہے. اگر نہیں کر سکتی تو فدیہ دے دے، بعد میں روزہ قضا کر لے، اس کو ثواب ڈبل ہوگا. اور ہاں، عورت کو ثواب مردوں کی بنسبت زیادہ ہوتا ہے. پتا نہیں؟ پتا؟ اونچا بولے. نہیں پتا عورت کو ثواب زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ کوئی سوچ کے جواب دے. ہمارا کو پتا ہے عورت کو رمضان میں ثواب سب سے زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ سب کی سحری کراتی ہے. کیا 4 بندوں کی اگر وہ سحری کراتی وہ چاروں کا ثواب لے رہی. 10 بندوں کو وہ افطاری کراتی وہ کتنوں کا؟ 10. وہ اگر ایک شے دیتی تو رب 1 کی نیکی، وہ 2 شے دیتی رب اس کی 2 کی نیکی. اب بات سمجھے نا؟ اب وہ لڑکی گن رہی ہے 4 کے 4. اب یہ سمجھتے جائیں، تھوڑا تھوڑا مسائل سمجھتے جائیں. اب یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. روزے میں سب سے پہلے نیت کیا کریں. کیسے؟ آپ رات کو نیت، مولا، اول تو ایک نیت کر لیا کہ مولا میں سارے ہی روزے رکھنا ہے. کریں نیت، بولیے دل سے، یا اللہ میں نے سارے، یہ نیت ہو. زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے. ہماری تو عورتیں 2 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ دے منہ طرف کعب، کس کو سنا رہے ہیں آپ؟ اللہ کو پتہ نہیں؟ یا تو اللہ کو پتہ نیتوں پہ اڑی. دل سے جو نیت کی جاتی وہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا. اچھا، اب آ جائیں، آپ نے روزے کی نیت کر لی، خدا نخواستہ آپ کی آنکھ کھلی مثلاً 5:16 پر، میری طرف دیکھیں، سحری بند ہوتی 5:16، آپ کی آنکھ ہی 5:16 پہ کھلی. ایسا نہیں ہے کہ 5:16 کا مطلب فٹ بند، نہیں. وہ روزے دار جو بیچارہ لیٹ اٹھا، اسے اجازت ہے کہ وہ آرام سے اتنی دیر ایک روٹی تسلی سے کھا لے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ خدا نخواستہ ہماری کوئی بیٹی اٹھی، اس کو پتا چلو اس نے سمجھا سائرن بول رہا ہے اٹھانے کا، وہ تو نکلا ختم کرنے کا. اذان ہو رہی تھی، الصلاۃ خیر من النوم سے پتا چلا کہ روزہ بند ہو گیا. اسے اجازت ہے کہ وہ 5 سے 10 منٹ کے اندر روٹی، اس کے لیے پہلے سے آٹا تیار کر کے رکھا کریں. خدا نخواستہ آپ نہ اٹھیں، ایسی چیزیں ہو جاتی. اب جہاں بعض اوقات ہماری عورتیں کھانا چکھنے پر بڑی الجھن کا شکار ہو جاتی. یہ بھی سمجھ لیں، آپ کے گھر میں میاں بڑا کوڑا، اول تو اجازت ہے، آپ چکھیں کیسے؟ ایسے وہ چیز لیں، زبان تھوک دیں، گلے میں نہ جائے. اس کی روٹین نہ بنائیں. ایسے نہیں کہ پکوڑے دے بیسن میں نمک کتنا، ہانڈی میں، جو آپ نے حضرت ابن عباس فرماتے ہانڈی میں. لیکن یہ شرط تب ہے کہ جب آپ کو ڈر ہو کہ میاں جو ہے نا وہ میری عزت پر حملہ کرے گا، گالیاں دے گا، تب معذور. لیکن اس کی اتنی بھی نہیں ہے کہ آپ بالکل یہ کرنا شروع کر دیں، نہیں، پورا پکوڑے ہی کھا جاؤ، پھر کہہ دیں ہاں ہون پتہ لگا نمک ہے کہ نہیں. یہ بات ذہن میں رکھ. روزوں کا ثواب جتنا آپ کو روزہ رکھنے کا، اتنا آپ کو کسی کو ایک کھجور کی افطاری کا بھی ہے. اگر آپ نے روزہ خود رکھا، آج تسلی سے اختتام کروں گا، پجن نہیں دینا میں، بھلے مہمان آپ کے آ جائیں ڈبہ لے کے. روزہ جتنا، سن لیں، جیب میں کھجوریں رکھا کریں. کبھی خدا نخواستہ بازار گئی، روزہ کھل گیا، ٹھیک ہے، لے باجی آپ بھی روزہ کر، لے باجی آپ بھی روزہ کھول. بھلے اس کا روزہ نہیں، آپ کو اس کا ثواب ضرور ملے گا، کیونکہ آپ نے نیت نیکی کی. سمجھ گیا نا؟ کوئی چیز سپاری رکھ لیں، میٹھی سونف میٹھی رکھ لیں، چاکلیٹ رکھ لیں، کوئی نہ کوئی چیز جیب میں رکھ کے بازار جائیں، ثواب آپ کو بھی ملے گا. ٹھیک. اب روزہ، جی بیٹا، اب روزہ نیت آپ نے سمجھ لی. اب روزے میں تراویح کا مسئلہ، بڑی عورتوں کو تراویح میں تکلیف ہوتی، استغفر اللہ، لک نہیں سیدھا ہوندا. اور جن کا لک نہیں سیدھا ہوندا، 2-3 میرے سامنے بیٹھی شکلیں ماشاءاللہ، 2-3 بچے بھی ہیں ان کے، ان کی کمر پتہ کہاں سیدھی ہوتی؟
जहां लंबी लिस्ट लगी हो ना कपड़ों की, ये ऊपर से लेके नीचे तक पढ़ के देख के चेक करके भी नहीं थकती। अल्लाह के हुजूर खड़े होना, उसकी मोहब्बतों के मजे लेने। कपड़ा तो खराब हो जाएगा, मोहब्बत कभी खराब नहीं होती। इसलिए तरावी पढ़ने के लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। तरावी से हाजमा बड़ा दुरुस्त होता है, ये करके देखो। तरावी भले आपने पेट इतना फुल कर लिया, जितना मर्जी 4 रखते पढ़ते पढ़ते आपका जो बैलेंस पेट का है वो अपनी जगह पर, इधर से पेप्सी भी अंदर, कोका कोला अंदर, पकौड़े अंदर, केचप अंदर, ऊपर से वो शवारमा अंदर, सारा कुछ आप 4 रखते करके देख लें। यकीन करें भाई, आपने तरावी पढ़नी, अव्वल तो कोई हाफिजा लें, उसको आगे खड़ी करें, उससे कहें बीबी 45 मिनट में हमारी तरावी खत्म करा दें। वो थोड़ी थोड़ी करके कुरान पर, औरत अपने आगे नमाज के लिए औरत खड़ी कर सकती है। अब आपने तरावी पढ़नी तो कोशिश करें रात को सोने के वक्त खाना एक बर्तन में बनाएं, ताकि ये जो अलग अलग प्लेटों वाला सिलसिला आना बखेड़ा, इससे आपकी जान छूटे। माँ बाप और बच्चे, बेटियां हैं वो बेटियों के साथ खाएं, बेटे हैं, ये अलग बात है कि बच्चे लड़ पड़ते हैं। तू समोसा क्यों मेरा चुका है, मैं तेरी समोसा क्यों, यहाँ हमारी लड़कियां भी लड़ पड़ती हैं, मैं 4 खाने तू 2 मेरे खोला। उसका आसान हल ये कि उनको बड़ा बर्तन दे दें, उनको बर्तन में बर्तन रख दें। और याद रखें, बच्चा अगर रोजा रखने पर मजबूर करे, छोटा, उसकी दिलजोई करे, क्योंकि उसको आधी रात को अल्लाह उठाता। आप तजर्बा कर ले, 6-7 साल के बच्चे मोमन बर्तन गिरा उठ के बैठ गए, मैंने भी रोजा रखना, उसको आप मौका दें। अब ये बात समझ लें, 12 रकात आप रात सोते हुए पढ़ लें। मसलन इफ्तारी ये होती है आजकल 6:02, बढ़ती जाएगी, 1 मिनट बढ़ता जाएगा। जब ये इफ्तारी आपने कर ली, थोड़ा खाएं, खुदा के लिए थोड़ा खाएं, 3 पीस पकौड़े खा लें, सिर्फ पकौड़े खा लें, रोटी छोड़ दें, इसको आदत बना लें। औलिया फरमाते हैं जिसने अल्लाह की तजल्लियात लेनी हो वो खाना कम करे, और छोटा सा लुकमा खा के ना उसका टेस्ट घुमा घुमा के मुंह में लें। ये नहीं उसको 2 बार चबा चाल अंदर, फिर जो हो लुकमा नहीं, इस तरह पेट खराब होता है। उसके बाद पानी पिए, घूंट घूंट करके पिए। रोजा इफ्तार करने में पहला 1 कप पानी नॉर्मल होना चाहिए, वो ठंडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके मैदे में गर्मी, उसको घूंट। और याद करें आमना के लाल ने भी इफ्तारी पानी से की, 1 खजूर 1 घूंट पानी चबाएं, उसको शरबत बना। 1 गिलास आपने सिर्फ इफ्तारी सादा पानी से करें। मैं आपको लिख के देता हूं, शिकंजीन भी फारक, दूध सोडा भी फारक, और आपके रंग बिरंगे मशरूब भी, और फौरी आपको एनर्जी मिल जाएगी। खजूरें कम से कम 3, 5, 7 ताक अदद रखें। अब आपने खजूर खा ली, पानी पी लिया, अब थोड़ा सा वक्फा दें, 1 मिनट का, 2 मिनट का। उसके बाद अगर आप खाना खाना चाहती, मैं आपको बार बार कहूंगा पूरी रोटी नहीं खानी। कसम उठा लें कि पूरी रोटी दर्द होती, पेट में दर्द होगी। चावल बने हैं थोड़े से खा, अब आप चावल खा चुके, उठ जाए। जब तक बर्तन के पास बैठे रहेंगे वो कहेगा और खा और पी, और आपका मुंह दूसरे का देख के भी दिल करेगा मजे नाल खा रहा, मैं भी एक और पकौड़ा खा, वो उठते उठते पूरी प्लेट ही खा जाता है बंदा। फौरी वजू पहले करें, इफ्तारी बेवजू ना करें, क्योंकि उस वक्त अल्लाह की खास रहमत होती है। आका फरमाते हैं उस वक्त तजल्लियात पे इतना नुज़ूल होता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दिन अल्लाह से पूछा था, या अल्लाह तू मेरे साथ जब बातें करता तो मेरे कितने करीब आता? अल्लाह पाक फरमाता कि तेरे मेरे दरमियान, जी बेटे कि नहीं खाना, हाँ ठीक। अल्लाह पाक ने फरमाया कि बारी ताला मेरे जब तू करीब आता, अब ये मूसा बात कर रहा है, तो मेरे कितने करीब आता? तो अल्लाह ने फरमाया मूसा जब मैं तेरे साथ बात करता हूँ ना तो 70,000 पर्दा रख के बात करता हूँ। कितना? 70,000। अच्छा, अब लाड में कहते हैं अच्छा बारी ताला किसी और के भी इतने करीब हुआ? फरमाया मूसा मेरा मुस्तफा आएगा, उसकी गुनाहगार उम्मत आएगी, वो गुनाहगार उम्मती इधर हाथ में प्याला होगा, इफ्तारी का लम्हा होगा, वो हाथ में प्याला लेके जितना करीब होंठ के लगा सकता है मैं उसके होंठ के उससे बढ़कर करीब हो जाऊंगा। तेरे मेरे दरमियान 70,000 पर्दा, और मेरे मुस्तफा के गुलाम के दरमियान ये पर्दा भी मैं उठा दूंगा।
اس لیے میں آپ کو بار بار جب آپ گھونٹ پیئیں تو زمزم یاد کریں، مولا کبھی تو زمزم پلائے گا نا تو. ہر گھونٹ پر دعا مانگے، جیسے زمزم آپ پیتے ہوئے مانگے. ایک گھونٹ پیئیں، بار بار تصور مدینہ. افطاری میں افراتفری بند کریں. میں آپ کو بار بار ٹی وی میں لگانا بند کر دیں. بھئی اذان ہوتی ہے تو ٹی وی میں سارا کنجر خانہ ہی لگنا. آپ کی جوان بیٹی بیٹھی، آپ کا جوان بیٹا بیٹا، آپ ٹی وی کیوں لگا رہے ہیں؟ اتنا حسین و جمیل سین کیوں دے رہے ہیں؟ پھر روتے میرے پاس منڈا میرا کڑی پیچھے لگ گیا، میرے پاس آ کے روتے ہیں. بھئی آپ اپنے گھر میں کنٹرول کریں. اس وقت بیٹھیں اور جب روزہ افطار ہونے میں سن لیں غور سے 2 یا 3 منٹ رہ جائیں. بعض اوقات ٹی وی چینل میں کسی نہ کسی عالم کی دعا آتی، آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے نا آمین کہتے کہتے کوشش کریں رونا آ جائے. اور اپنی بات بھی، مولا مجھے یہ دے دے یا میں آپ کو سیدھی بات کہوں، میں اب نام نہیں لیتا، یا اللہ مجھے عیدی دے دے. کیا اونچا بولے، یا اللہ عیدی دے. میں آپ کو سیدھا کہوں، رب جو ہوا، آقا فرماتے جوتی کا تسبہ بھی مانگتے ہوئے شرم نہ کیا کرو، رب جو ہوا. یا اللہ مجھے عیدی دے دے. میں مانگتا ہوں یا اللہ عیدی دے دے، کپڑے دے دے، کھانا دے دے. بھائی عیدی کس سے مانگتے ہیں؟ جو بہت لاڈلا ہو، جو بڑا ہو. رب بڑا نہیں جی. یا اللہ کپڑے دے دے. یا اللہ حضرت سیدہ کائنات وہ کسی ہاں جانے لگی تو ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، تو کسی نے دعوت دی، چلے گئے. رئیسوں کی بیویاں تھیں، انہوں نے دیکھا مصطفیٰ کی بیٹی آ رہی ہے، چمکتے دمکتے نورانی کپڑے. وہ ہاتھ ہلائیں، کہاں امیر و کبیر عورتیں ہاتھ لگا کے، یہ کہاں چلی گئی، یہ کہاں چلی؟ فرمایا مصطفیٰ چلی. مصطفیٰ نے کہاں چلی؟ جبریل چلی. جبریل نے کہاں سے لیا؟ اللہ. جب اللہ کہا نا سب نے کلمہ پڑھ کے مسلمان. اللہ کے کپڑوں پر رحمت الہی کی تجلی تھی. آج بھی اگر عورت کے اندر غیرت آ جائے، خدا کی قسم رب اس کی عزت پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیتا. افطاری ہو دعا یاد رکھے، افطاری کے وقت دعا بڑی قبول ہوتی ہے. جو مرضی مانگے. پیسے مانگنا، میں آپ کو کہتا ہوں پیسے مانگا، یا اللہ انہیں پیسے تھوڑے نہ مانگا کر، ٹکا کے مانگا. یا اللہ ساری زندگی اتنے دے میں تیرے بندوں میں دینے والا بن. اتنے دے میں تیرے بندوں میں. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عذاب آنے لگا تو اللہ نے فرمایا موسیٰ امت کو کہو دے عذاب آنے والا ہے، تیاری کر. اچھا انہوں نے کیا کیا؟ گھروں میں نا سوراخ نکالی، جیسے ہوتے نا روشن دان چھوٹے جیسے وہ بنے. انہوں نے کیا کیا؟ ادھر دیوار تھی ہمسایا تھا، ادھر سوراخ کر دیا. ادھر دیوار تھی سوراخ کر دیا. ادھر اس میں بھی کھانا ڈال دیا، ادھر اس سوراخ میں بھی کھانا ڈال دیا. پیچھے کسی کا گھر، اس میں بھی کھانا ڈال دیا. عذاب نہ آیا. وہ کئی دن گزر گئے، وہ آ کے کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عذاب نہیں آیا. انہوں نے اللہ پاک سے پوچھا مولا عذاب نہیں آیا؟ تو موسیٰ پوچھ کر آئے، فرمایا امتیو اللہ پاک نے عذاب تمہیں دینے کا وعدہ کر لیا تھا، فیصلہ کر لیا تھا، مگر تم نے میری مخلوق کی خاطر گھروں میں کھانا دینا شروع کر دیا، رب کو تم پر پیار آ گیا. اس لیے رمضان میں میں آپ کو منت کروں گا، خدا کا وعدہ جو مجھے سننے میں ان سے بھی کہوں گا، خدا کے لیے اپنے سے بڑھ کر دوسروں کی افطاری کروایا. پتہ نہیں اس کو کتنا پیار آ جائے، آپ کا لنگر ہی کبھی ختم نہ ہو. اس لیے افطار کے وقت کے جو لمحہ ہوتا ہے نا افطاری کا، 3 منٹ پہلے لمبی دعا کرو، اپنے لیے مانگے، سب کے لیے مانگے. کھانا کھائیں اور جب آپ نے مغرب پڑھنی ہو، مغرب سے عشاء 40 منٹ کا فاصلہ ہوتا ہے. عشاء تک چائے پینی پی لیں اور عشاء تحمل سے تدبر سے مصلی وہ بچھائیں جس پر کعبے کی فوٹو ہو. پھر پورے مزے سے دیکھیں، یہ پورا مہینہ آپ کو تازہ کرنے کے لیے آتا. آپ کو معلوم ہے رمضان کے 1 رکعت، یہ 2 رکعت نفل کا ثواب کتنا پتہ ہے؟ سن لیں، آپ یہ جو فرض پڑھتے ہیں اس کا ثواب فرضوں تک رہتا. جب رمضان آتا تو فرضوں کا ثواب کئی گنا زیادہ ہو جاتا. وہ جو نفل آپ پڑھتے ہیں، مثلا ظہر کے بعد 2 نفل، مغرب کے بعد 2 نفل، عشاء کے بعد 2 نفل، اللہ پاک نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیتا. اس کو پڑھ تھک تو نہیں گئے؟ ابھی تو بات پوری نہیں ہوئی. جب آپ یہ کام کریں اس کے بعد 12 رکعت آپ نماز تراویح پڑھ لیں، 4 رکعتیں کر کے پڑھ لیں. 1 چوکا چوکا، 2 چوکا، 3 چوکے 12. پھر وتر پڑھیں، آرام کریں، سو جائیں. پیچھے رہ گئی 8 کیونکہ حضور نے 20 پڑھے
तहज्जुद को उठें, यानी आजान शहर से 1.5 घंटा पहले उठें, आटा पहले गूंदा करें। ये जो शहरी को आटा गूंदती है ये काम खराब करती, सारा वेला वक्त इधर, ऐसे ना करें। जब आप तहज्जुद के वक्त उठें 8 रकात तहज्जुद के बहाने पढ़ लें, थकावट नहीं होगी। और अगर आपकी हिम्मत है तो मेरे ख्याल 20 मिनट रखते हैं, 20 रकत तरावी, ज्यादा से ज्यादा। अच्छा ये एक बात बता, मैं पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताएंगे, ड्रामा कितने मिनट का होता? ये 60 मिनटा का, कितने? 1 घंटे का, ते तरावियां 20 मिनट। डब मरना मकान आपका नहीं कहता। ड्रामा 1 घंटा, तरावियां से लाख सीधा, तो आप 1 घंटे में कर क्या रहे हैं? उसका मजा, जिसके मजे जैसा मजा नहीं, ये कर। रात को आप सो गए, नियत आपको मैंने करा दी, अब आ जाए शहरी। शहरी का मैंने एक तरीका बता दिया। बाज़ औक़ात पता क्या होता है, हाथ में होता है प्याला चाय का, अजान शुरू हो जाती पता नहीं चलता, हाथ में प्याला। बाद लोग लड़ते भी, मैंने बड़ा देखा। सुन ले, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर किसी के हाथ में बर्तन हो खाने का और अचानक अजान शुरू हो जाए, हाथ में खाना या कोई चीज आप पी रहे, मेरे आका ने फरमाया अजान होती है तो होने दो, खा के बर्तन नीचे रखो। ये नहीं है कि अजान हो बंद, ना ना ना, इतनी जल्दी शहरी बंद नहीं होती। आका ने फरमाया वो पिए जब वो खा ले, खा के फिर बर्तन नीचे रखो। लिहाजा अजान ये ना करें, अपनी मस्जिद की अजान हुई, नहीं हाली ओ नहीं नहीं हाली हो, ना 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 ना, वो अजान जो आपके घर के करीब आवाज आ रही, इस तरह तो फिर फजर करने लगे तो हानि बात होना। एक अजान। और यहां पर मैं एक औरतों का भी मसला बयान कर दूं। 9वां दिन था औरत का, 9वां दिन, उसने देखा कि मैं उठी हूं और रोजा बंद होने में 10 मिनट रह गए, रोजा बंद होने, वक्त सहर खत्म होने में 10 मिनट रह गए। उससे हुक्म है वो रोजा रखे। कितने मिनट रह गए? 5 मिनट रह गए। उसको हुक्म है कि वो क्या करे, रोजा रखे, बाद में नहा ले। इसी तरीके से कोई रात को उठा, पानी कोई नहीं होता ना हमारे यहाँ बत्ती, अब क्या करे गुसल, वो पहले खाना खा ले, शहरी का खाना खाए और बाद में गुसल कर ले, गुनाह नहीं। और अगर रोजा उस औरत का इफ्तार से 10 सेकंड पहले टूट गया तो वो बहाने ना बनाया करे, मुझे बड़ी और जगह नहीं पूरा नहीं होया, नहीं भाई नहीं, आपको अल्लाह पाक ने मौका दे दिया, आपका रोजा नहीं टूटा, वो अल्लाह ने पूरा करके रख लिया। कि बंदे ने रोजा रखा था, अमर इलाही मेरा आ गया, उस मेरे बंदे ने चुप कर ली, अफसोस होता, अफसोस होता। और उल्टी में रोजा नहीं टूटता, किसमें? हाँ, उंगल मार के मुंह तो उल्टी ना ले आए। आका ने फरमाया खुद ना लाए, बल्कि अगर आज खुद आ जाए तो रोजा नहीं टूटता, भले बाल्टी भर जाए। इसी तरीके से बाकी अय्याम के अलावा औरत को कोई प्रॉब्लम, रोजा नहीं टूटता। खून निकला है रोजा नहीं टूटता, पीप निकला है रोजा नहीं टूटता, नक्सीर आ जाए रोजा नहीं टूटता, वुजू टूटता। लिहाजा हरगिज हरगिज कोई टैबलेट इस्तेमाल न करे, समझ गया? अच्छा, अब खुदा न खास्ता वो बेचारी क्या करें, 4 रोजे लंगे 10 तो गुजरने, वो क्या करे, वो दुरूद सलाम पढ़े, वो कुरान सुने, क्या बोले ना, वो कुरान सुने, उसे सुनने का सवाब पढ़ने से ज्यादा मिलेगा। भाई नमाज नहीं पढ़नी, रोजा नहीं रखना, कुरान नहीं पढ़ना, अल्लाह खैर सलाह सुने, जिक्र करे, दरूद पढ़े, नात पढ़े, गुनगुनाए, तक ना करे। होता है ना, ईद आ जाती तो औरत को बड़ी तकलीफ होती, उसका आसान हल अल्लाह ने रखा, बीबी तू मेरा जिक्र कर, तेनू ओही सवाब मैं जी दे दियागा। बात समझ में आ गई? अब आ जाए वो मसाइल जिनमें सुरमा लगाने से रोजा नहीं जाता, लेकिन आंखों में ड्रॉप ना डाले। क्या? ड्रॉप। इसी तरह ऐसी वेन जो मैदे को जाती है, उसमें ऐसा ही दवाई जो सीधी मैदे के, जैसे इनहेलर यूज करते हैं दमे का मरीज, उससे रोजा टूट जाता है। कोई चीज ऐसे चढ़ाएं रोजे को खलल पड़ता, ना चढ़ा। आज खुद कोई अतर खुशबू लगी, ठीक है,
باقی آپ لمبا سانس لے روزہ نہیں ٹوٹتا. وہ بڑا مجھے لوگ لمبا سانس لینا ایڈا روزہ کچا. خوشبو سے روزہ نہیں ٹوٹتا, تیل لگانے سے روزہ, مالش کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, لپسٹک سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگر باہر نہ آئے, زبان نہ لگے روزہ نہیں ٹوٹتا. ڈراپ کانوں میں ڈراپ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ناک پر اگر تیل لگا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا, وہ باہر ہی رہتا, وہ جذب ہو جاتا ہے. احتیاط بہتر. انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, انجیکشن وہ نہ لگوائے. اسی طرح سرنج ٹیسٹ کرتے ہیں نا, تو سرنج ڈال کے اندر سے وہ خون نکالتے, روزہ ٹوٹ جاتا. ہر وہ شے جو آپ کے کھانے اور پینے کے اندر جائے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا, اور جو چیز اندر سے باہر ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. سمجھ گئے بات؟ سرمے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, برش کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ ایسے ہی جیسے آپ مسواک کرتے ہیں تو مسواک آپ کیکر کی لے لیں, اس کا ذائقہ فیل ہوتا. اب تازہ مسواک لے نا, روزہ نہیں ٹوٹتا. اب جب مسواک سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو اسی طرح برش کرے تو حلق کے اندر وہ ذائقہ نہ جائے, روزہ نہیں ٹوٹے گا. سمجھ گئے نا بات؟ خدا نہ خواستہ ایسی خوشبو یا ایسا پانی غلطی سے حلق میں چلا جائے, نیت نہیں تھی, روزے کو کچھ نہیں ہوتا. اسی طرح کسی کا برگر دیکھ کے بڑا لاڈ آ گیا, پتہ ہی نہیں چلا, پورا برگر ہی کھا گیا. ہوتا ہے نا, بعض اوقات بیٹیوں کو نہیں پتا ہوتا, وہ بچے نے کہا ماما کھا لو, آپ بیٹھے تھے, کوئی روکنے والا نہیں تھا, آپ نے کھا لیا. اس بچے نے کہا شوارما کھا لیا, آپ نے کھا لیا. کلفی کھا لی, چسکا لے لیا. بھائی شروع میں نا 4-5 روز میں عموماً بھول جاتا ہے, چائے پی لی, اوہ میرا روزہ تھی, روزہ نہیں ٹوٹتا. بات سمجھ گئے نا؟ آپ نے پوری بریانی کی پلیٹ ہی ہضم کر لی, روزہ نہیں ٹوٹے. بھلے بازار جا رہے تھے, ہوتا کئی دفعہ آپ بچے کی چیز لیتے ساتھ چکھنا شروع کر دیتے, روزہ نہیں جاتا. اسی طریقے سے زخم, اس پر اگر کوئی میڈیسن لگاتے روزہ نہیں جاتا. اب اس روزوں میں نے آپ کو 2 چیزیں بتا دی کہ بندے کو اللہ پاک تجلی دیتا ہے, تجلی کو محسوس کرے. اور سحری کا وقت قبولیت دعا وہ اذان فجر تک رہتی. خدا نہ خواستہ بعض عورتیں کیا کرتی, سحری کھا کے نماز پڑھتی, وہ بوجھل ہو جاتی, مزہ نہیں آتا, مزہ نہیں آتا. تلاوت کریں, تلاوت کے لیے آپ رات کا وقت رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اس وقت صبح بھی آپ سو سکتے ہیں, لیکن رات کی تجلیات کو لینے کی کوشش کریں. کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا, ماں ہے, باپ ہے, عمر رسیدہ ہے, اس کا فدیہ دے دیں, کسی کو فدیہ دے دیں. اور فدیے کی رقم عموماً 10,000 بنائی گئی ہے, وہ کسی کو دے دیں. اب تو میں نہ لگیں کہ اس نے روزہ رکھا تو نہیں, وہ اس کا ذمہ. اسی طریقے سے فطرانے کے لیے یاد رکھ لیں کہ چاند رات سے پہلے فطرانہ دینا لازم, اور اس کی قیمت ہے 2.25 کلو گندم کی مقدار کی جو قیمت ہے وہ ایک بندے کا فطرانہ. آپ کے گھر میں اگر بچہ پیدا ہوا اس کا بھی فطرانہ آپ پہ. ہمارے لوگ بڑے سیانے ہیں, جب رمضان آتا ہے نا زکوٰۃ دینی ہو تو باہر کے ملک میں بیٹھے ہو نا, امریکہ میں, آسٹریلیا میں, تو کرنسی پتہ کون سی شمار کرتے ہیں؟ پاکستان, چھوٹی جو, اور باقی ساری چیزیں لینی ہیں تو ڈالر میں. اور جب دینے کا وقت آتا ہے تو پاکستان کی زکوٰۃ, اور پھر زکوٰۃ کی بات یاد رکھ لیں, 7.5 تولہ سونا ہو زکوٰۃ نہیں ہوتی. جب ہو گیا اب حد شروع ہو گئی. 7.25 ہے, سونے بھی 2 قسم کے, خالص سونا, پانی چڑھائے گا سونا نہیں, خالص سونا ہو, آپ کے اپنے ملکیت میں ہو, بچوں کا نہیں ہے. اگر آپ کے پاس صرف اپنا ہے تو اس میں سے آپ 2.5% کی رقم نکال کر اللہ کی راہ میں خیرات. جو نہیں دے گا قیامت کے دن وہی سونا پگھلا کر, وہ مال پگھلا کر اس کی ننگی پشت پر رکھ کر کہا جائے گا یہ تیرا مال تھا جس سے تجھے محبت تھی. اب چیخے گا تو کون چھڑائے گا؟ سارے تھانے بند, محکمے بند. اس لیے ماہ رمضان میں سب سے زیادہ عمل 2 کریں. نمبر 1 اللہ کا ذکر, تلاوت کر لیں, کم از کم 2 سپارے اگر روز پڑھیں, صبح کے وقت اور رات کے وقت, آپ کو کم سے کم پورے رمضان میں 2 قرآن مجید ختم ہو جاتے. تراویح نماز تسبیح
اگر آپ نے تراویح مثلاً تراویح کی جگہ نماز تسبیح پڑھ لی تو ٹھیک ہے، تسبیح پڑھنے کا طریقے دو، رات کو اور دن کو پڑھیں تو 4 اکٹھی رکعت کر کے پڑھیں، رات کو پڑھنے تو آپ 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، بعد جماعت بھی پڑھ سکتے ہیں، بعد جماعت۔ خدا نہ خواستہ کوئی آپ کی طبیعت خراب ہوگی، بلڈ پریشر چڑھ گیا، بد ہضمی ہوگی، لوز موشن لگ گئے، روزہ توڑنا پڑ جائے تو اجازت۔ اب آ جائے اعتکاف۔ اعتکاف بندے کو گناہوں سے پاک کر دیتا۔ عورت گھر کا وہ کمرہ مخصوص کرے جس کمرے میں اتنی جگہ ہو کہ وہ چارپائی ڈال لے، یا کرسی پہ بیٹھ کر، اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے تو وہ کرسی رکھ کے اس پہ مطالعہ کر سکتے۔ اس کو کوئی لین دین سننے گھر کے کام، بے شک ان کو پرات آٹے دی پیٹ کے آٹا گناہ ہو۔ یہ ہماری لڑکیاں بڑی نخرے باز، نا 10 دن میں آٹا نہیں گننا، اس کو اللہ نے اختیار دیا، وہ ہانڈی پکا لے، چولہا اندر رکھ لے، اتنا نہیں وہ بس میں 10 دن کر کے نا اعتکاف بیٹھ جاتے، پتر روٹی کن نے پکانی، ماما آپ پکا لے، پتر چال اندر بیٹھ کے روٹیاں سڈی جا۔ اعتکاف میں عورت بیٹھے کوکنگ کر سکتی ہے، سلائی کر سکتی ہے، اگر وہ کاروباری ہے، بزنس مین ہے، وہ اندر بیٹھ کے اپنی ذمہ داری کر کے ادا کر سکتی ہے، اس کو کوئی گناہ نہیں۔ اگر شوہر نہ ملنے آئے، باپ ملنے آ جائے، بیٹی ملنے آ جائے، کوئی حرج نہیں، بے شک اس کے ساتھ اس کی بیٹی سو جائے، بے شک سارے افراد سوائے اس کے شوہر کے وہ آ کے افطاری اس کے ساتھ کریں، ساتھ بیٹھ کے سحری کریں، کوئی گناہ نہیں ہے، ثواب ہے۔ اعتکاف بیٹھنے کا وقت عصر کی نماز کے فوری بعد وہ اعتکاف میں بیٹھ جائے، اس میں کیا کرے جو آپ گھر میں کرتے ہیں، نماز پڑھیں، آپ درود و سلام پڑھیں، کاؤنٹر لے لیں، اور میرا مشورہ یہ زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھیں۔ اب میں چند باتیں جدید تحقیق بتا دوں، شوگر والے کے لیے روزہ بڑی موت ہے، اس کو ریسرچ نے ثابت کر دیا کہ شوگر والا روزہ رکھے، اللہ پاک اس کا نظام ہے جو انہضام ہے اس کو کنٹرول کرے گا، ایک بات۔ دوسرا، سائنسدانوں نے دیکھا کہ جس بندے کو کینسر ہوگا اس کو روزہ کینسر کے جراثیم مار دیتا۔ اللہ کی شان۔ نماز پڑھتے ہوئے میں خاص طور پہ کہوں گا، نماز پڑھتے ہوئے عورتیں نماز کو آرام سے ادا کریں۔ اب اگر کسی کو کوئی بات پوچھنی ہو بے شک پوچھ لیں، کوئی بھول گئی ہو، میں نے آپ کو ساری بات بتا دی، ہاں خون نکل آیا مسوڑے میں سے پتہ ہی نہیں چلا، سارا دن خون پیتے رہے، بعد میں پتہ چلا ذائقہ بڑا عجیب، ظاہر ہوتا ہے نا مسوڑے خراب ہو پتہ نہیں چلتا، اس کو گناہ نہیں کیونکہ اس کی نیت شامل نہیں۔ وضو کرتے ہوئے احتیاط بڑی کریں کہ جب آپ وضو کریں تو اس میں احتیاط رکھیں، اور احتیاط کس چیز کی؟ گلے میں اور حلق میں پانی نہ جائے، لنگر نہ ہو، گلے میں اور حلق میں پانی نہ جائے۔ چگلی کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ آپ کا سب سے فیورٹ سبجیکٹ ہے۔ میں گئی سمندے کا انہیں تو میں نے منہ نہیں لایا، خالی چگلی، حضور نے فرمایا روزہ گیا۔ یہ نہیں دے رہا روزہ، کہتا یا مجھے رکھ یا چگلی رکھ، اس لیے آقا نے فرمایا۔ اب آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات پوچھنے لگا ہوں، بات بھی ختم کر رہا ہوں، یہ بتائیں ہم سب جس ماحول میں رہ رہے ہیں، پریشان، کھانے میں پریشانی، پینے میں پریشانی، رزق میں پریشانی، لین دین میں پریشانی، ٹھیک ہے نا؟ میرے آقا نے فرمایا اگر تم یہ چاہو گھر میں رحمت آئے، پریشانی کب آتی؟ جب ابلیس آتا۔ ابلیس کب آتا؟ آقا نے فرمایا جب تم تلاوت چھوڑ دیتے ہو، تلاوت چھوڑ دی تو ابلیس آ گیا، تلاوت شروع کر دے تو ابلیس چلا گیا۔ آقا نے فرمایا جب گھر والے تلاوت شروع کرتے ہیں، رحمتوں کے فرشتے رحمتوں کی بہار لے کر اس قرآن پڑھنے والے کے گھر میں آ جاتے ہیں، رحمت بھی، سکون بھی، اطمینان بھی، اور شیطان چلا جاتا۔ اللہ پاک اس گھر میں اتنی برکت دیتا، تنگ گھر بھی بڑا وسیع نظر آتا۔ اس لیے جب آپ تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہوئے پتہ کیا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ آقا نے فرمایا جب بندہ تلاوت کرتا تو تلاوت کرتے جیسے ہی بسم اللہ پڑھتا، فرشتہ آ کر اس بندے کے منہ کو چومتا۔ دیکھو کتنا سونا رب کا قرآن پڑھ رہا۔ اس لیے اپنے بچوں کو خاص طور پہ میں کہوں گا، اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا لیں، پوتے دوتے سب بٹھا دیں، اور میرا بیٹا اس کو قرآن پاک دے، وہ چومے، اور کوشش کریں رمضان میں یہ موبائل دینے کی بیماری سے آپ بچائیں، اس کو گیم سے بچائیں، اس کو اس طرح کی چیزوں سے بچائیں، اور جو ذکر پہ لگا دیں، ٹھیک ہے؟
کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو پوچھ لیں, کسی کو پوچھنا ہو پوچھ لیں. نہیں, میں نے کسی شیطان کو ابھی پوچھا نہیں کہ آپ روزے اعتکاف بیٹھتے کہ نہیں. شیطان ہر اس کام میں آتا ہے جو مومن کرتا. اس نے قرآن مجید میں آتا ہے کہ اس نے کہا تھا مولا ہر اس راستے پر آؤں گا جس راستے پر تیرے مومن آئیں گے. تو سمجھ لیں نماز میں بھی وہ آتا ہے, روزے میں بھی آتا ہے, حج میں بھی آتا ہے, زکات میں بھی آتا ہے. وہ کیا کرتا ہے, خیالات دیتا. وہ انج نہ کر. حضور علیہ السلام کے ایک صحابی تھے حضرت ابو ہریرہ, وہ فرماتے ہیں میں حضور علیہ السلام نے مجھے ڈیوٹی لگائی کہ یہ جو مال ہے نا زکات کا, اس کی حفاظت کرنا. 1 منٹ ٹھہرے. میں بیٹھ گیا, دروازے میں سے بندہ آ گیا, اس نے گندم لینی شروع کر دی. باجی 1 منٹ. جب گندم ڈالنی شروع کر دی میں نے پکڑ لیا. میں نے کہا کہاں سے آیا تو؟ اس نے کہا میرے چھوٹے چھوٹے بچے غریب آدمی, مجھے معاف کر, میں آئندہ نہیں آؤں. چھوڑ دیا. واقعہ رات کا. صبح میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو آقا دو جہاں علیہ السلام نے آتے ہوئے پوچھا, فرمایا ابو ہریرہ وہ رات کے ایک آدمی آیا تھا کیا بنا؟ آقا وہ آیا تھا کہتا تھا میں غریب بڑا ہوں. فرمایا پھر آئے گا. خیر فرماتے میں تیاری کر کے بیٹھ گیا. آ گیا, میں نے پکڑ لیا. میں نے کہا ہون نہیں چھڑنا. اس نے کہا میرے چھوٹے چھوٹے بچے آج نہیں آؤں گا. کر لیا نہیں آؤں. کہتے چلو میں نے وعدہ کر لیا. صبح حضور کی بارگاہ میں فرمایا ابو ہریرہ سنا رات والے بندے کا. میں نے سنا دی. حضور وہ اس طرح اپنے دکھ بری داستان سنا. فرمایا آج پھر آؤں. کتنی بار ہوگی؟ اور کہا آج نہیں میں چھڑ رہا. آج زندگی بندے دی. اچھا جب وہ آیا میں نے اس کو پکڑ لیا. میں نے کہا آج نہیں ہوں میں چھڑنا. اس نے کہا اچھا میری سن, میری ایک بات سن لے, اس پر عمل کر. اب سنے غور سے, اس پر عمل کر. زندگی بھر جب بھی تو یہ کام کرے گا نا, جہاں بھی تو پڑے گا اللہ پاک تیری حفاظت کرے گا. وہ کیا؟ اس نے کہا جب رات کا وقت ہو نا تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر. کیا اونچا بولے ہیں؟ آیت الکرسی پڑھ لیا کر, وہاں کوئی بھی نہیں آئے گا. اس نے کہا چلو اچھی بات ہے, مجھے نصیحت تو اچھی کی. خیر میں نے اس کو چھوڑ دیا. صبح حضور کی بارگاہ میں گئے تو حضور نے آتے پوچھا فرماؤ سناؤ. حضور آیا تھا. فرمایا کیا کہا تھا؟ حضور نے کہا اگر تم رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لو تو اللہ اپنی حفاظت میں لے لے گا. فرمایا ابو ہریرہ پتہ ہے وہ کون ہے؟ پتہ ہے وہ کون ہے؟ نہیں آقا. فرمایا ابلیس. کیا ہے؟ ابلیس. اب ابلیس آیت الکرسی بتا رہا ہے. فرمایا بندہ تو ابلیس ہے اور گل چنگی کر گیا. اس لیے یہ اللہ پاک نے ایک نظام بنایا. اور یاد رکھے قیامت کے دن ہوگا جب ابلیس شیطان جو بے نمازی ہوں گے اللہ پاک ان کو ایک موقع دے گا. پڑھو, وہ بڑے خوش ہوں گے نماز. جب وہ جھکنے کی کوشش کریں گے تو جسم جھکنے نہیں پائے گا. حکم ہوگا وہ دنیا تھی اب محشر ہے. لہذا رات کو میں آپ کو ایک بات کہوں, سوتے ہوئے زیادہ درود پڑھیں. اولیاء فرماتے ہیں جو بندہ زیادہ درود پڑھتا اس کے سامنے اچانک پردہ اٹھ جاتا ہے, مصطفیٰ آ جاتا ہے. اور کوئی مسئلہ پوچھنا ہو؟ ہاں جی. تو ہاں شیطان نہیں پوچھنا ہے, کام آتا مسئلہ پوچھو. یہ تو ہمیں کیوں یاد آیا شیطان آج؟ اچھا اور کوئی بیٹی کو کسی کو کوئی مسئلہ کوئی سوال پوچھنا ہو؟ جی نہیں کوئی حرج نہیں. اگر آپ سو رہے ہیں بے وضو قرآن بھی پڑھا جا سکتا, ہاتھ لگانا منع. بے وضو تلاوت ذکر استغفر اللہ آیت کریمہ پڑھ سکتا, گناہ نہیں. یعنی یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ کا وضو ہوتے تب درود پورا ہوتا, نہیں. آپ کے منہ سے ذکر نکلنے کی دیر ہے رب قبول کر لیتا ہوں. اور کوئی سوال؟ جی دینا شروع کر دو. کوئی اور سوال؟ بس جی. ادھر پاس آنا بیٹے. اگر خاوند کہیں جانے سے منع کرے, کیا چیز نہیں ہوتی؟ اگر جو شوہر ہے بندہ ہے وہ کہیں جانے سے منع کرے کہ نہیں, میں ایک بات آپ کو سمجھا دوں. پہلے زمانے کے جو شوہر ہوتے تھے نا, پہلے زمانے کے,
ان میں حیا ہوتی تھی, ان کو عورت کا پتہ ہوتا تھا, عورت کی نیکی کا, پاسداری کا, تقوی کا پتہ. آج کل کی عورتوں نے جس طرح کے تماشوں میں لگ گئی ہیں نا, اس سے میاں بھی بدل ایک. لیکن میں یہ نہیں کہتا معاذ اللہ سارے میاں پیڑے, میں ایک بات سمجھا دوں, سب سے پہلے عورت کا کام ہے کہ میاں کا اعتماد قائم کرے. کیا کرے؟ انا اعتماد, اتنا پکا اعتماد کر دے کہ میاں کہے جتنے مرضی جاؤ, مجھے تیرے کردار پر یقین. کرتی کیا؟ بتا کے جاتی میں 8 بجے ہونا, کیوں نہیں کتنے بجے؟ اب میاں کے دماغ خراب ہوگا اگر 7:30 بجے نے ڈیوٹی دے جانا. یہ بات میں سمجھانے لگا ہوں میں ایک ایک بات. اب یہ ہمارا یہ لے لیں, یہ کیا ہے جی, ہر رمضان شریف میں اعلان بھی سن لیں. رمضان شریف میں جو نماز تسبیح پڑھنے کی عادی, ذرا ہاتھ کھڑی کریں, ہاتھ کھڑی کریں. ہر جمعہ اس جامعہ میں نماز تسبیح 9 بجے آپ آ جایا کریں. کتنے بجے؟ رمضان میں یہ شرط نہیں ہوتی کہ جمعے کو تسبیح پڑھنے تو ثواب ہے, جمعے کے علاوہ نہیں, جمعہ کا دن ہو آپ طے کر لیں, اتوار کا رکھنا اتوار کا رکھ لیں. ہم نے اس لیے رکھا کہ عورتیں جمعے کو عموماً فارغ ہوتی ہیں. ایک بات, جمعے والے دن نماز تسبیح ہوا کرے گی عورتوں کے لیے 9 بجے. محفل میلاد بھی ہوگی جمعے کو, تھوڑی دیر کا ذکر ہوگا, خطاب بھی انشاءاللہ ہوگا. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں, تلاوت, نعت, تھوڑا سا ذکر, بیان, ختم. نماز تسبیح کے 2 طریقے میں آپ کو بتا دوں. ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ جو جماعت کروا رہا ہے وہ جملے اونچے بولے. روزہ ہوتا ہے وہ نہیں بول سکتا, اس کا آسان حل یہ کہ آپ بھی پڑھیں وہ بھی پڑھیں, ٹھیک ہے نا, دل میں پڑھیں. اور اس کے لیے یہ دیکھیں, یہ انگلیاں آپ کو زیادہ یاد دبا کر 10 انگلیاں 10 دبائیے. بھول گئے تو کوئی بات نہیں, آپ نے 10 بار کی بجائے 11 بار پڑھ لیا, کوئی گناہ نہیں. جہاں تک میاں منع کرتا, پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے میاں کو عقل دی ہے. اگر میاں کو اتنی سدھ بدھ ہو جائے کہ میں رسول اللہ کی محفل میں جانے سے روکتا ہوں, تو محفل دین میں یا خدمت دین میں جانے سے روکنا گناہ. اس لیے کہ اللہ نے میاں کو بھی طالب علم بنایا, عورت کو, لیکن بات پھر وہ آ جاتی ہے کہ میاں کا اعتماد قائم کرے. میاں کو اعتماد قائم کرے, اس کو اعتماد دے. اور اگر اعتماد کے باوجود بھی میاں نہ جانے دے تو میرا خیال اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں کہ جو رسول اللہ کی محفل میں آپ سارے مزے لیں اور بیگم کو گھر میں بکری بنا کے رکھیں. یہ اجازت, یہ بات اور کوئی کسی کا مسئلہ. اب یہ کورس کے بارے میں بتا دیں پھر. یہ ہاں, کورس کے بارے میں یہ سن لیں. ہمارے جامعہ میں کم از کم اچھے نمبروں سے بچوں کا پاس ہونا ضروری ہے. جامعہ برہان القرآن منہاج القرآن انٹرنیشنل کے تعلیمی بورڈ نظام المدارس کے تحت یہاں پر آپ کم از کم بیٹی کم سے کم فرسٹ ڈویژن میں وہ 5 پڑھی, کم سے کم کی بات. تلاوت ہے, نعت ہے, دعا ہے, مختلف کورسز ہیں, تجوید و قرات ہے. ہمارا کورس AA کے برابر ہے. اسی طریقے سے جو گورنمنٹ کے کورسز ہیں وہ بھی ہم شروع کر رہے ہیں. FA BA MA اس کو ساتھ کرنا پڑے گا. 6ٹھی سے داخلہ ملتا. اگر وہ ترجمہ پڑھنا چاہتی ہے, ترجمے کا کورس 2 سال کا سند گورنمنٹ دیتی ہے, یعنی ہمارا بورڈ دیتا. لہذا آپ سے میری گزارش ہے, یہ جو بڑی عمر کی عورتیں ہیں یہ بھی کوشش کریں کہ ترجمہ یہاں آ کے میرے پاس پڑھ لیں, کوئی اللہ کی باتیں سن لیں, کوئی محبت الہی کی بات, کوئی اپنے دل کو چمکا لیں, کوئی ایسا بہانہ لے لیں کہ میرے گھر میں بھی آمد مصطفیٰ ہو جائے. اس کے لیے رمضان میں 2 طریقے ہم نے رکھے. ایک ہے ہر اتوار آ جائیں. اگر ہر اتوار آتی ہیں تو پہلے بتاؤں, ہر جمعے کو آتی ہیں تو پہلے بتاؤں. اس میں محبت کی, عشق کی بات, اور سن لیں جتنی محبت کی آپ کے دل میں بات زیادہ ہوگی حضور علیہ السلام کا دیدار اتنا زیادہ ہوگا. یہ لے لیں, یہ سب کو دیں. بیٹے ان کو 2 دیں. میں دعا کرتا ہوں, پوچھ لیں اس طرح بات پوچھ کے میرے تک پہنچا دے. بیٹا پانی پلا, پانی پلا مجھے, بیٹا پانی دے دیں, پانی. جس نے نعت سیکھنی ہو, نعت سیکھنی ہو,
امی انہاں دے بہت بزرگ نے تے قرآن پاک نہیں پڑھے بسم اللہ پڑھ میری بات غور سے سنیں. آقا نے فرمایا اگر کسی کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، یہ اسپیکر بند ہو گیا، قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، اس کے دو طریقے. کم از کم اس کو دیکھنا تو آتا نا قرآن مجید، اس کو دیکھنا آتا قرآن مجید، وہ دیکھ لے تب بھی ثواب ہے. النظر الی قرطاس القرآن عبادہ، وہ دیکھ لے چوم لے. آقا فرماتے قرآن کا صرف دیکھ لینا بھی اللہ کو بڑا پسند ہے. اس کو دیکھیں چومیں اور عرض کریں مولا مجھے پڑھنا نہیں آتا، تو نے جو کچھ کہا ہے حق کہا ہے. ایک بزرگ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ قبر کھودی جا رہی تھی، ساتھ والی قبر تر و تازہ. ہم نے اس بندے کا کھود لگایا، اس کے گھر گئے، اس کی بیوی کو ملے، اس کی بیوی سے پوچھا کہ اس بندے کا عمل کیا ہے؟ قبر تازہ، تر و تازہ وہ مرا. اس نے کہا مرا تو بڑے عرصے کا. اس نے کہا بات یہ قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا. جب رمضان آتا تھا نا، لوگ قرآن پڑھتے تھے تو مسجد میں جا کے یہ پریشان ہوتا تھا، تو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھ کے قرآن کی طرف دیکھ کے کہتا تھا، پکڑ کے کہتا یا اللہ سچا ہے تو، تیری ہر آیت سچی، پر میں پڑھیا ہوں. اس اتنے کرنے پر بھی اللہ پاک نے اس کو معاف کر دیا. ایک بات. دوسری بات، قرآن مجید پڑھنا جیسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اٹک جاتے ہیں. آقا نے فرمایا اگر کوئی اٹک جائے، رب اٹکنے کے صدقے دوہری نیکی ادا کرتا. بھول جاتا نا، پھسل جاتا تو دوہری نیکی دیتا. جی رمضان المبارک میں آپ ادارے سے رابطہ کر سکتے ہیں. 10 بجے سے 1 بجے تک آپ آ جائے گا. جو زکوٰۃ، عطیات یا فطرانہ دینے میں بخل نہ کرے. میں آپ کو بڑے بڑے اولیاء کے حال سناتا، وقت نہیں. اللہ کو دینے میں بخل نہ کیا کر اور پھٹیچر نوٹ نہ دیا کر. جب بھی دیں کوئی بازار میں نظر آ جائے 10 روپے نہ دیا کریں، 20 دیا کریں. یا اللہ ایک نوٹ تیرے نام پر، ایک نوٹ تیرے حبیب کے نام، ایک نہ دیا کریں. اور تھوڑا سا شرم کیا کریں، زیادہ ہوں 50 دے دیا کریں. یہ الگ بات ہے رمضان میں بڑی لائن لگ جاتی، ڈرا نہ کریں، کچھ نہ کچھ دے دیا کریں. کسی کو افطاری دے دیں، کسی کو راشن دے دیں. دعا کریں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد الحبیب المحبوب شافی العلل ومفرج الکروب وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. رمضان آتا تھا نا تو اولیاء کے چہرے کھل اٹھتے. اب رات کو باتیں ہوگی مولا سے. جن کی رات لگ جاتی ہے نا ان کے چہرے صبح چمکتے ہیں کہ یا اللہ جلدی رات آ جائے، میں تیرے ساتھ باتیں کروں. ایسی راتیں بنائیں. خوفناک راتیں آپ بناتی ہیں، اللہ نے تو نہیں بنائی. رات کو سونے کے لیے رات نہیں ہے، رات کو آپ ذکر کوئی چیز پڑھیں، عادت بنا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ 100,000 مرہ. اللہم صلی علی محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا اعلی درجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر. مولا ہماری محفل استقبال رمضان قبول فرما. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کثیر تعداد میں آئی ہیں، مولا ان کی ہر دعا قبول فرما، ہر التجا قبول فرما، ہر خواہش مراد قبول فرما. آج ہماری ایک بہن باجی صغرا غفور صاحبہ عمرے پہ گئی، مولا ان کا عمرے پہ جانا قبول منظور فرما. اور ہماری جتنی بہنیں بیٹھی ہیں محبوب کی محفل میں بیٹھی ہیں، مولا ان کا مل بیٹھ کر تیرا ذکر کرنا قبول فرما. آج اس موسم برسات کے موسم میں آئی ہیں اور ایسے موسم میں آئی ہیں جس موسم میں بارش بھی ہے اور بارش ایک آزمائش بھی ہے. مولا ان کے حال پر، مال پر، جان پر، اولاد پر، دین پر، دنیا پر، ان کے ہر تمنا پر مولا اپنی خاص رحمت نازل فرما. جو بیٹیوں کے طلبگار بیٹیاں عطا فرما، جو بیٹوں کے طلبگار بیٹے عطا فرما. سب کے مال، جان، اولاد، دین، دنیا میں خیر اور رحمت عطا فرما. آفات و حادثات و بلیات سے محفوظ فرما. مولا ہمیں سب روزوں کی لذتیں عطا فرما.
برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما. جو دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو جنت کے باغات بنا دے. محترم بٹ صاحب کی تکلیف دور فرما. بٹ صاحب کے لیے سب ہم دعا گو ہیں. مولا جس نے جو لنگر خانے میں اپنا حصہ دیا مولا اس کا لنگر میں دینا قبول فرما. جو عطیات خیرات صدقات دیتے ہیں، جو دور بیٹھے ہیں حضور کے محفل کے لیے، مشن کے لیے، خدمت دین کے لیے، خدمت خلق کے لیے، ویلفیئر فاؤنڈیشن کے لیے میرے دستے بازو بنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے مدد کرتے ہیں مولا ان کے خزانے کی خیرات زیادہ فرما، ان کی رحمتوں کی برکات زیادہ فرما. جن کو بیٹوں کی طلب مولا ان کو بیٹے عطا فرما. سب کی زندگی پر کرم فرما، سب کے احوال پہ کرم فرما. مولا جس دعا کو تیری بارگاہ میں پیش نہیں کر سکے مولا وہ دعا قبول فرما. رانا احسن صاحب ان کی شادی جلد فرما، ان کی شادی کی رکاوٹیں دور فرما. ان کے گھر بار سمیت جس کی بیٹی اور بیٹوں کی شادی میں رکاوٹ ہے مولا ان کی رکاوٹیں دور فرما. جن کو بیٹے کی طلب مولا تجھے تیرے حبیب کی محبت کا واسطہ ان کے بیٹے عطا فرما. مولا تجھے تیرے محبوب کا واسطہ جو بیٹے کے طلبگار ہیں ابھی تک بیٹوں کی امید لگائے بیٹھے ہیں مولا ان کو بیٹے عطا فرما. ہماری بہنیں جو ادارے کی طالبات ہیں ان کی ماں کو شفا یابی عطا فرما، ان کی بہنوں کو شفا یابی عطا فرما. آج کی ہماری محفل میں جتنے آئے ان کا آنا، ان کا بیٹھنا اور اس محفل کا ایک ایک لمحہ محفل ذکر مصطفیٰ سننا قبول منظور فرما. سب کی تکلیفیں دور فرما، پریشانیاں دور فرما. سب کے گھر بار کی جو بھی بے چینی ہے پریشانیاں دور فرما. جو بیرونی ممالک ہیں وہ پریشان ہیں، مضطرب ہیں مولا ان کے حال پہ بھی کرم فرما. مولا رمضان کی لذت عطا کر، کرم عطا کر. مولا ہماری بہنوں کو رمضان کی عیدی عطا فرما، رمضان کا لنگر عطا فرما. ان کے گھر اس طرح کے بنا دے جو آئے وہ افطاری کی لذتیں لے کر جائے، رحمت باری کی لذتیں لے کر جائے. سب کی زندگی کو اپنے عشق سے منور فرما، کرم سے منور فرما، رحمت سے منور فرما. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى حَبِيبِ سيدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم.